اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے آج کے پہلے مہمان مقرر ہمارے شہر کے قریب میں ایک شہر مشہور شہر اس صوبے کی راجدھانی لکھنؤ سے تشریف لائے حضرت مولانا کوثر صاحب ندوی دعوت برکاتہم، حضرت والا کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ ہم انجمن کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی جانب سے اور اہل شہر کی جانب سے آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ آپ سے ادب و احترام سے ہم درخواست گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا کوثر صاحب ندوی، امام و خطیب مسجد بسم اللہ الرحمن الرحیم، منشی پلیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بچوں، مجھ طالب علم کے لیے آج ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ میں کس مضمون پر بات کروں اور کس سے بات کروں۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کی مجبوری ہے، موسم اتنا سخت ہے کہ وہ اس کھلے آسمان میں بیٹھ نہیں سکتے۔ کھلے آسمان میں جو مجمع ہے وہ بچوں کا ہے، بچوں کی ذہنی سطح الگ ہوتی ہے، بزرگوں کی ذہنی سطح الگ ہوتی ہے۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا گفتگو فرما رہے تھے تو میں بہت تذبذب میں تھا کہ یا اللہ، آج کا امتحان بڑا سخت ہے اور مجھے کوئی سرا ہی نہیں مل رہا ہے کہ میں بات کہاں سے کروں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بہر کے کچھ سلیقہ عطا فرما دے اور کچھ حق ادا ہو جائے لکھنؤ سے یہاں تک حاضر ہونے کا، آمین۔ یہ جو بچے ہیں بیرکیف یہ کھلے آسمان میں بیٹھے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ ہمیں یہاں سردی لگ رہی ہے شامیانی کے نیچے، تو میں ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ایسے کیوں بیٹھے ہو، یہ بیٹھے ہیں یہی بہت بڑی قربانی۔ زیادہ کچھ کہنے کا مطلب ہے وہ کہیں گے ٹھیک حضرت ہم جا رہے ہیں۔ اب میں ان بزرگوں کو بھی ان بچوں کو بھی دونوں کو لے کر کے اللہ سے دعا کر کے چند باتیں آج کے اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں۔ میں بچوں سے ہی مخاطب ہوں اور بزرگوں سے بھی، لیکن بچوں کے بعد یہ جو بچے ہیں، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم انہیں بچہ ہی سمجھتے ہیں۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارا کل ہے۔ اگر مسلمانوں کو، میں بزرگوں سے مخاطب ہوں، اگر مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہے، بہت ہی تابناک ہے، روشن ہے یا بہت تاریک ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک بہت آسان فارمولہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اگلی نسل کو دیکھ لیجئے، اگلی جنریشن کیسی ہے، آپ اسی کو دیکھ کر کے سمجھ لیں گے کہ اس نسل کا مستقبل کیا ہے۔ ایک محل ہے، اس میں بچے ہیں، وہ بچے آوارگی کرتے ہیں، تعلیم میں محنت نہیں کرتے، عیاشیاں کرتے ہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس میں غریب بچہ رہتا ہے، لیکن وہ بچہ موبائل سے دور ہے، راتوں کی آوارگی سے دور ہے، وہ بچہ پڑھتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، نوٹس بناتا ہے۔ تو بچوں اب یہ بتلاؤ کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس جھوپڑی کا مستقبل کیا ہے اور اس محل کا مستقبل کیا ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ محل کل جھوپڑی میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ جھوپڑی کل محل میں تبدیل ہو جائے گی۔ بہت آسان فارمولہ ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جھوپڑی والوں نے اکثر انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ بچے ہمارے ہیں۔ مجھے سیرت پر بات کرنی ہے، لیکن میں ذرا سا کچھ تمہید میں چند باتیں عرض کر دوں۔ مستقبل دنیا دیکھ لیتی، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ چائنا بہت مشہور ملک ہے بچوں، ہندوستان کے پڑوس میں۔ یہ پرانی بات ہے، آج سے 500-600 سال پرانی بات ہے، 400 سال۔ اس وقت دنیا کا نقشہ دوسرا تھا۔ چائنا میں تقریباً بعض علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور بعض علاقوں میں وہاں کی علاقائی حکومت تھی۔ یہ بچے میری باتیں سنیں۔ جہاں پر علاقائی حکومت تھی، ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علاقے کی مسجدوں میں تالا لگوا دیں تاکہ مسلمانوں کی حکومت آگے نہ بڑھ سکے۔ وہاں کے بعض سمجھدار قسم کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بغل میں مسلمانوں کی حکومت ہے، بیٹھے بٹھائے ان سے مفت میں ایک الجھن پیدا ہوگی، بدنامی ہوگی، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ قوموں کا مستقبل بچے ہیں۔ میں ایک گزارش اور بھی یہاں منتظمین سے کروں گا، ہمارے عبداللہ بھائی چلے گئے بیچارے، کہ یہ جو گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگلے سال جب بھی جلسہ کریں تو تھوڑی سی قناعت بھی لگا دیں سائڈ میں، تاکہ یکسوئی برقرار رہے۔ اب گاڑیاں آتی ہیں تو مقرر بھی ادھر متوجہ ہوتا ہے اور آپ حضرات بھی متوجہ ہوتے ہیں، تو خیر آئندہ انشاءاللہ کچھ کوشش ایسی کی جائے۔ اچھا، میں بہت پریشان ہوں کہ میں تو گھر کا بندہ ہوں، اس بلڈنگ میں پتہ نہیں کتنی بار آ چکا ہوں، آپ حضرات نے میری ضیافت کی ہے میٹنگوں میں، لیکن اللہ کرے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو نائب محترم تشریف لا رہے ہیں وہ اچھا پیغام لے کر کے جائیں یہاں سے۔ آپ حضرات قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ وہ ایک اچھا پیغام لے کر جائیں۔ خیر، میں اپنی بات پر آؤں بچوں۔ وہ مسئلہ آیا کہ اب آخر کیا کیا جائے، تو چائنا کے ایک بزرگ نے جو ذرا سمجھدار تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی فارم کر دیتے ہیں اور کمیٹی بتائے گی کہ مسجدوں پر تالے کیسے لگیں گے۔ اب آپ دیکھیے، کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ جو مسلم علاقے ہیں ان کا ذرا ایک جائزہ لیا جائے، اور کمیٹی نے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد پھر وہاں کے ذمہ داروں کو کمیٹی نے ایک رائے دی کہ آپ مسلمانوں کی مسجدوں میں تالا بالکل نہ لگائیں، آنے والے 10, 20, 25, 50 سال کے بعد یہاں کی مسجدیں اپنے آپ بند ہو جائیں گے۔ تو
وہاں کے حکمراں نے پوچھا کہ بھئی کوئی جادو ہے، کیسے بند ہو جائیں گے اپنے آپ؟ دیکھیے دوسرے ہمیں کتنا پڑھتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو نہیں پڑھ پاتے۔ اس بوڑھے چائنیز نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے یہاں ایک سسٹم ہے کہ مسجد کو آباد کیسے کیا جائے، اس کا پورا دستور ہے مسلمانوں کا۔ میں صرف بچوں کے مضمون پر ہوں اور بزرگوں کے۔ چنانچہ اس بوڑھے چائنیز نے جواب دیا کہ ان کے یہاں دستور یہ ہے کہ بوڑھا بھی مسجد جائے گا، جوان بھی مسجد جائے گا، بچے بھی مسجد جائیں گے۔ بوڑھا دنیا سے رخصت ہوا، اس کی جگہ جوان نے لے لی۔ جوان دنیا سے رخصت ہوا، جوان کی جگہ خالی ہوئی، اس کی جگہ بچے نے لے لی۔ ایک روٹیشن سسٹم ہے، مسلمانوں کے یہاں کی جگہ خالی ہوتی جائے گی، پیچھے سے جگہ بھرتی جائے گی۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں صرف بوڑھے نظر آتے ہیں، نہ جوان نظر آتے ہیں، نہ بچے نظر آتے ہیں۔ تو جگہیں خالی ہو رہی ہیں، لیکن جگہوں کو بھرنے کا جو ان کا مذہبی نظام ہے وہ خالی ہے۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آنے والے 40-50 سالوں کے بعد ان کی مسجدیں اپنے آپ سونی ہو جائیں گی، مسجدیں اپنے آپ سونی ہو جائیں گی۔ ظاہر سے بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس بوڑھے نے کتنی دور کی بات کہی کہ میں تو بہت پریشان ہوں کہ آج تقریباً ہندوستان میں جو مسجدوں پر بری نظر ہے، اس کے پیچھے کہیں یہ حالات تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف بوڑھوں سے مسجد کو آباد کر رکھا ہے، جوانوں سے اور بچوں سے مسجد کو آباد نہیں کیا ہے۔ اور اگر بچے مسجد پہنچ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابھی ایک بچوں بڑا مشہور پروگرام آتا تھا کہ اگر بچے مسجد پہنچ بھی جائیں تو یہ کریں گے کیا؟ ہم نے انہیں مسلمان نہیں بنایا ہے، یہ ہمارے بچے سب کچھ جانتے ہیں، اسپورٹس کی دنیا کی باتیں جانتے ہیں، فٹ بال کے جو پلیئرز ہیں ان کی باتیں جانتے ہیں، کرکٹ کی دنیا کی باتیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ میں بزرگوں سے بھی شکایت کر رہا ہوں، بچوں سے شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو سنبھالا نہیں۔ یہ اسپورٹس، سیلیبریٹیز، فلم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے۔ میں مضمون پر آ گیا ہوں تو آپ کو ذرا سیر کرا کر کے۔ کیسے نہیں جانتے بچوں؟ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یوٹیوب پر سرچ کر لینا۔ اب بچوں ایک بات سنو، ایک انسان کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے نا واقف ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے ابا کون ہے، میں کہوں کہ میں اپنے باپ کو نہیں جانتا، تو اس سے بڑی میرے لیے ذلت، رسوائی، ڈوب مرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات کہ میں اپنے باپ کو نہیں جانتا، لیکن اس سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ ایک مسلمان، وہ چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جانتا ہو، اپنے پیغمبر کو نہ جانتا ہو۔ اب بچوں میں تم کو ایک واقعہ سناؤں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا مستقبل کتنا تاریک ہے۔ میں بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں پر محنت کریے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور میں کسی بڑے عالم کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے عالم نے ایک خاص محفل میں فرمایا کہ ہندوستان کو ایک خاص رخ پر لے جانے کے لیے کچھ لوگ ایک مدت سے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کہ ان کا مقابلہ ہمارے بڑے کرتے رہے، لیکن اب خطرہ ہے، اللہ معاف کرے کہ ایسا نہ ہو وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نوجوان نسل نے اپنے بڑوں کا کام سنبھال لیا ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل نے اپنے بزرگوں کے کام کو نہیں سنبھالا۔ اللہ خیر کرے۔ تو اب آ جائیے، ہمارے بچے کہاں ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ ایک پروگرام آتا تھا، میں اس لیے حوالوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ مولانا مبالغے سے کام لے رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک پروگرام آتا تھا، اب آ رہا ہے یا نہیں اب تو مجھے نہیں معلوم، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی بھی چل رہا ہے کیا، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اب مجھے ادھر نہیں معلوم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے،
یہ غالباً کورونا کے دور کی بات ہے. ان کے یہاں جو پروگرام ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے. لوگ انعام جیتتے ہیں. ایک مسلمان بچہ گیا اور وہ کھیلتا رہا اور اسٹیج بائی اسٹیج آگے بڑھتا رہا. ایک اسٹیج پر جب پہنچا تو جو اس کے اینکر ہیں جو اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں بڑے مشہور آدمی, آپ بھی ان سے واقف ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا. انہوں نے اس مسلمان بچے سے ایک سوال بہت آسان سا کر لیا. مجھے لگتا ہے خیر خواہی میں کیا ہوگا, ہمدردی میں کیا ہوگا کہ یہاں تک آیا ہے تو انعام جیت لے. میرا ان سے حسن ظن ہے. اب واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا آسان سوال, جیسے میں نے کہا نا مجھ سے پوچھو تمہارے ابا کا نام کیا ہے, اب میں کہوں میں نہیں جانتا تو آپ کہیں گے بھئی اس سے آسان سوال تو دنیا میں نہیں بنا. یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے, نہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے, نہ شہر میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے. بہت آسان سا سوال ہے. تو بہت آسان سوال کیا اس مسلمان بچے سے, اور یہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریے گا. اچھا اب آپ دیکھیے وہ مسلمان بچہ کیسا ہے. وہ مسلمان بچہ وہاں جو پہنچا ہے پڑھا لکھا ہے, تبھی تو سوال کے جواب دے پائے گا. اور دنیا جہان کے سوال پوچھے جاتے ہیں, جغرافیہ پوچھا جاتا ہے, میتھ پوچھی جاتی, ہسٹری پوچھی جاتی, سائنس پوچھی جاتی, کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں اس میں وہ. چنانچہ انہوں نے بہت آسان سا سوال پوچھا. میں اپنا مستقبل بتلا رہا ہوں کہ ہمارا ہم مسلمانوں کا مستقبل کہاں ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی میں خطرناک آیت پڑھ رہا ہوں اس وقت, اور میں بہت ڈر رہا ہوں. اگر آپ حضرات کے چہرے سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو آیت کی تشریح بھی کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. میں نے آیت پڑھ دی ہے, لیکن یہ کہ اس کا خلاصہ تبھی کروں گا جب مجھے محسوس ہوگا کہ آپ حضرات مضمون کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اپنے پروفٹ کا نام بتائیے, اپنے پیغمبر کا نام بتائیے, اپنے رسول کا نام بتائیے. اچھا وہاں بچوں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک سسٹم تھا کہ وہ جواب آسان بھی کر دیتے تھے, 4 آپشن دیتے تھے. یعنی اس میں بھی آپ تکا لگا سکتے ہیں اگر آپ ناواقف ہیں. انہوں نے 4 آپشن دیے, جبرائیل علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام اور دیا انہوں نے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی وہ پڑھا لکھا مسلمان بچہ جو سائنس جانتا تھا, جو جغرافیہ جانتا تھا, جو ہسٹری جانتا تھا, لیکن اسے اپنے پیغمبر کا نام نہیں معلوم تھا. اس میں غلطی اس بچے کی نہیں ہے, غلطی بزرگوں کی ہے, اس کے ماں باپ کی ہے, اس کے خاندان کی ہے, اس کے سرپرستوں کی ہے کہ اس نے ان لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیوں نہیں کری. اب اس کی پریشانی سنیے کیا ہے اس وقت. یہ جو بچے ہمارے ہیں چھوٹے چھوٹے, جب ہم نے ان کو بچپن سے دین نہیں بتائے, جلسے جو کرائے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے جلسے تو ہوتے رہیں لیکن اس کا ایک باضابطہ نظام بنایا جائے. عبداللہ بھائی آئیں کیا؟ نہیں, چلیے کوئی بات نہیں. اگر سننے ہو تو میری گزارش وہاں تک پہنچا دیجیے گا. یہ پریشانی آئی کہاں سے, اس کی وجہ سن لیجیے. ان بچوں کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے, اور جب مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے تو مسلمانوں کا مستقبل روشن ہو, اس کے لیے ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے. اور میں تھوڑا سا بچوں تم کو جائزہ کراؤں. پہلے میں ان اپنے بزرگوں سے بول دوں, اگر آپ نے ان کی دینی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہماری آپ کی تو کٹ گئی. آپ تصور کریں یہ بچے کس طوفان سے, کس آزمائش سے گزریں گے. اور جو بچے اس وقت اسکول جا رہے ہیں بیچارے, 8, 9, 10, 11, 12 ان کلاسز میں ہیں, میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, سماج کے ذریعے اور بھی دیگر ذرائع سے اسلام کے خلاف جو حملے کیے جا رہے ہیں. ابھی بچہ وہاں جاتا ہے, اپنے کلاس میں بیٹھتا ہے, اور بچہ تنہا ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں, باقی 40 بچے دوسرے ہیں.
اور اس بچے کے پاس اپنی دینی معلومات بھی نہیں ہے. 40 بچے، وہاں کا اسٹاف، وہاں کے ٹیچر، وہاں کا ماحول ان بچوں کو مستقل کچوکے لگاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. تمہارے یہاں یہ ہے، تمہارے یہاں یہ کمی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. یہ بچے بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، کہ واقعتاً ایسا تو نہیں کہ ہم غلط ہیں. بچہ ہے، ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کری، ہم نے اس کو بتلایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، دین کی خوبیاں کیا ہیں. تو بچہ ہے. اس لیے اب یاد رکھیے، ان کی تربیت کے لیے میں ایک گزارش آپ حضرات سے کر رہا ہوں. خدا کے واسطے اللہ کرے، چونکہ بچے ہیں، کوئی بہت گہری اور بہت ہی علمی گفتگو تو نہیں کی جا سکتی اس مجمع میں، سیدھی سادھی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اگر یہ کام کر لیا گیا تو ہمارے بچوں کی دین کی بنیادیں انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. کام کیا ہے؟ اور کانپور یہ بہرکیف ایک صنعتی شہر ہے، تجارتی شہر ہے. یہ ہمارے بچے تو نہیں، ہمارے بزرگ واقف ہوں گے. یہ کام ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں نے کر لیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے. دیکھیے، دو کام جب تک ہم ہر مسجد میں نہیں کریں گے اور وہاں بچوں کو نہیں جوڑیں گے، ان جلسوں سے انقلاب آنے والا نہیں. سال میں ایک جلسے سے آپ سوچیں گے انقلاب آ جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ تبدیلی تو آتی ہے، ماحول بنتا ہے، مزاج بنتا ہے، کچھ دینی موٹی موٹی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں. انقلاب ایک جلسے سے نہیں آئے گا. ہر مسجد میں مکتب کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور ہر ماں باپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ اسکول سے آئے گا تو اسکول سے آنے کے بعد اسے مکتب میں بیٹھ کے لازماً جانا ہے. روزانہ اگر 1 گھنٹہ بچہ مکتب میں دیتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز 2-4 سال میں اللہ نے چاہا تو دین کی بنیادیں ایسی آ جائیں گی کہ وہ شرابی ہو جائے گا، جواری ہو جائے گا، قاتل ہو جائے گا، ڈاکو ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اپنے دین سے سودا نہیں کرے گا. دوسری بات، ہمارے میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی نہیں باتیں کر رہا ہوں، لکھنؤ کی کر رہا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں ماحول کچھ زیادہ بہتر ہے لکھنؤ کے مقابلے میں. ہمارے یہاں ایک پریشانی یہ ہے، اور اگر یہاں ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بزرگوں سے گزارش کروں گا آپ جلدی سے کوئی انتظام کریں، ورنہ اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی. 14 سال برکیف ایک اندازہ یہ ہمارے ڈاکٹرز بتلاتے ہیں یہاں کہ یو پی کے علاقے میں 14 سال 15 سال میں بچے عموماً بالغ ہو جاتے ہیں شریعت کی نظر میں. حکومت کا اپنا قانون الگ ہے. 14 سال 15 سال کی عمر بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اب آگے آپ آجے جو میں آپ کو لے چل رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جو اسلام کا نظام دیا ہے اس میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ہر بچہ نہ تو جماعت میں جائے گا، نہ چلے میں جائے گا، نہ ہر بچہ امام بنے گا، نہ ہر بچہ مولوی بنے گا، نہ ہر بچہ مدرسے جائے گا، لیکن ان کی تربیت کا کوئی انتظام تو ہونا چاہیے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا ایک نظام بنایا. اگر کوئی بچہ نہ جماعت میں جائے، نہ تبلیغ میں جائے، نہ گشت میں جائے، نہ مدرسے میں جائے، نہ مکتب میں جائے، نہ حافظ بنے، نہ عالم بنے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ جمعے کے نظام سے جڑ جاوے کہ جمعے کے دن جو جمعے کا خطبہ ہے جہاں پر علاقائی جو ماحول ہے، علاقائی زبان میں وہاں کے امام صاحبان سے کہا گیا کہ آپ مقامی زبان میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کی کیا ہدایات ہیں وہ امت کے سامنے پہنچائیں. اگر یہ نظام ہر مسجد میں قائم ہو جائے اور بچے وہاں پہنچنے لگیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بچوں کا ایمان مضبوط رہے گا. لیکن ہو کیوں نہیں پا رہا وہ سمجھیے، اور اس میں کتنا گناہ ہو رہا ہے، اور اس گناہ میں بزرگ بھی شامل ہیں. بچے تو خیر اللہ کرے ان کو معافی مل جائے، جب بڑے ہو جائیں گے ان سے بات پرس ہوگی اللہ کے یہاں. نظام سمجھیے. ہمارے میں لکھنؤ کی بات کروں تاکہ اس سے آپ کو صورتحال سمجھ میں آ جائے کہ اس نظام سے ہمارے بچے کیسے محروم ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جمعے کی نماز جو شروع ہوتی ہے 1:45 سے شروع ہو جاتی ہے. 1:45, 1, 1:15, 1:30, 2 بجے تک تقریباً نمازیں جمعے کی ہو جاتی ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں جو چھٹی ہوتی ہے وہ تقریباً 1 بجے شروع ہوتی چھٹی. گرمیوں کی بات میں کہہ رہا ہوں.
سردیوں میں چھٹی 2 بجے ہوتی ہے، 2:30 بجے ہوتی ہے، بچے 3 ساڑھے 3 تک گھر پہنچتے ہیں۔ اب یہاں جو مجھے بات عرض کرنی وہ یہ کہ جو بچہ اس میں، اور گناہ بھی کتنا عظیم، وہ بھی ذرا ہم اپنے بزرگوں سے میں بات کر لوں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 1 بجے چھٹی ہو رہی ہے، بچہ 1:30 بجے تک گھر جا رہا ہے۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں مسلمان بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے 90% جمعے کی نماز ہی ان کو نہیں میسر ہوتی، 90% مسلمان بچوں کو۔ کانپور میں اللہ کرے بھائی مسلمانوں کے پاس اپنے اسکول ہوں، انہوں نے کوئی ایسا علاقائی نظام بنا رکھا ہو، اور گرمی میں مل بھی سکتی ہے کسی حد تک۔ اگر کسی کے ماں باپ بہت زیادہ بیدار ہیں، گاڑی لے کر گیٹ پر کھڑے ہیں اور وہیں سے ڈائریکٹ بچے کو مسجد پہنچا دیا انہوں نے، تو وہاں تو نماز مل گئی۔ لیکن جمعے کا جو مقصد ہے وہ تو قطعاً نہیں ملتا۔ جمعے کا مقصد کیا ہے؟ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن جو خطبہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور خطبے سے بچے یقیناً محروم ہو جاتے ہیں۔ اور سردیوں میں تو نہ خطبہ ملنا ہے، نہ نماز ملنی، نہ جماعت ملنی، کچھ نہیں۔ اور 3 جمعے اگر کسی کے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوٹ جائیں تو کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھئے گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، فتوے نہیں دے سکتا چونکہ عام مجلس ہے، سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو جمعے کا نظام ہے، اس نظام سے ہمارے بچے محروم، مکتب ہمارے بچے جاتے نہیں، مدرسے ہمارے بچے جاتے نہیں، تبلیغ میں جماعت میں ہمارے بچے جاتے نہیں، دینی جلسوں میں ہمارے بچے جاتے نہیں، وہ دین کی بنیادیں کہاں جانیں گے، کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بچوں۔ اب دیکھو کیا ہوا کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں یہاں پر نام نہیں لے رہا کیونکہ بڑی مقدس مجلس ہے، اللہ کے رسول کے نام سے مجلس منعقد کی گئی، اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں۔ پھر یہ ہوتا ہے، میں بچوں سے اشاروں میں کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے اشاروں میں کہہ رہا ہوں، اگر صرف دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا گیا اور دین اور اللہ کے رسول اور توحید اور آخرت، قرآن حدیث، ان چیزوں سے بچوں کو واقف نہیں کرایا گیا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت یوٹیوب پر 2 مسلمان دونوں فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، 2 مسلمان، پھر میں کہہ رہا ہوں نام نہیں لوں گا ان کا، یہاں پر جو حضرات پوچھنا چاہیں بعد میں پوچھ لیں گے، اس محترم اسٹیج کا خیال کرتے ہوئے نام نہیں لے رہا ہوں، 2 مسلمان، دونوں فلمی دنیا کے، دونوں بہت قابل، ایک اس میں شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اردو کا بہت بڑا پروفیسر بھی ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی اللہ میاں نہیں ہے، دونوں لوگ کہہ رہے ہیں، 2 مسلمان کہہ رہے ہیں، دین کو نقصان مسلمان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بزرگوں، رات بہت سرد ہے اور میں نے اسی لیے سوچا تھا کہ مجمع کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بیچ کا مضمون اللہ کرے مجھے اللہ تعالیٰ دے دیں، اس لیے بچوں کو بھی میں نے سامنے رکھا، بزرگوں کو بھی سامنے رکھا۔ آپ کی میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، شرعی ذمہ داری ہے کہ آگے یاد رکھیے، اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت رہے، اسلام کا بول بالا رہے، تو آپ بہت لمبی فکر نہ کریں، اپنے گھر کے بچوں کی فکر کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر بچے ہمارے دین سے مضبوط ہو گئے تو یاد رکھیے کہ آنے والے 40-50 سال تک نہ جانے کیسے حالات آئیں، لیکن یہ بچے انشاءاللہ گھروں سے دین کی حفاظت کا کام کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں انہی چند باتوں کے بعد اپنی بات اس خلاصے کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، رات بہت سرد ہو رہی ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ حضرات ان سے فائدہ اٹھائیں۔ دیوبند سے تشریف لائیں، میں تو پڑوس سے حاضر ہوا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہو جاؤں گا کہ اس وقت جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے، وہ ہم جو باہر شکایت کرتے رہتے ہیں، باہر ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، قانون میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے عزیزو یاد رکھو اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتوں کے طلبگار رہو۔ نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو تو پہلے مسجدوں کو آباد کرو، داڑھی رکھ سکتے ہو تو کرو، سادگی کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہو تو کرو، اسراف کیوں کر رہے ہو؟
اور میں نے جو آیت پڑھی تھی، آپ اللہ میں آپ کو بہت جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ کہ آپ حضرات نے بہت ہی توجہ کے ساتھ میری باتیں سنی، اس لیے میں نے بڑی خطرناک آیت پڑھی تھی، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مہلت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے حالات ٹھیک کر لو، مسلمانوں اپنے معاملات ٹھیک کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، خدا کی طرف لو لگا لو۔ بار بار اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ بار بار جب مہلت دیتے ہیں اور بار بار مہلت ملنے کے باوجود بھی اگر مسلمان اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سنبھل میں حالات ایسے ہیں کہ وہاں 5 بچوں کو شہید کر دیا گیا، فلسطین پورا برباد کر دیا گیا، دوسرے علاقوں میں بھی ظلم ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے مسلمان بچے بیچارے قید خانوں میں پڑے ہو رہے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں، آسام میں ڈیٹینشن سینٹر میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا۔ ان حالات میں بھی مسلمانوں کو ہنسی آتی ہو، مسلمانوں کے چوراہے آباد ہو، رات کی آوارگی آباد ہو، موبائل میں نوجوان مست ہو، تو خطرے کا موقع ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو آگے نہیں بڑھاتا، پھر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بہت خطرناک ہے۔ ہمیں ہنسی آ رہی ہے ان حالات میں بھی، مسجدیں ابھی بھی ویران ہیں، معاملات میں مسلمان ابھی بھی پیچھے ہے، مسلمان ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ابھی بھی شراب پی رہا ہے، مسلمان ابھی بھی، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، حرام کھا رہا ہے، رشوت مسلمان لے رہا ہے، بینک کا سود مسلمان لے رہا ہے، باپ کی جائیداد میں بہنوں کو حق مسلمان نہیں دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں حرام مال کی تعریف میں آتی ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر مسلمان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو اپنے گھر میں، اپنے جسم پر، اپنے کاروبار میں، اپنے سماج میں، اپنے معاملات میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کا فیصلہ بہت خطرناک ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اگر تم راہ راست پر نہیں آؤ گے، تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ پھر اللہ بڑے سخت فیصلے کرتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنے سخت فیصلوں سے ہماری اور اس امت کی حفاظت فرما، اور بارہا اللہ نے ایسا کیا ہے، تاریخ شاہد ہے، اور تاریخ کا مطالعہ اور تاریخ کے حوالے اس وقت دینے کا میرے پاس موقع نہیں ہے۔ اللہ جو سخت فیصلے کرتا ہے وہ فیصلے یہ کرتا ہے کہ پھر اس قوم کو ہٹاتا ہے اور دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، اور پرانے خاندانی آبائی مسلمانوں سے کہتا ہے ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حالات گرچہ کتنے نازک ہو، ہمیں باہر کے حالات سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اندر کے حالات سے خطرہ ہے۔ ہم اندر کے حالات ٹھیک کر لیں، بچوں کی صحیح تربیت کر لیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے جیسے ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ پھر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔